امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی پر ہمیشہ سے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر کی نظریں ہوتی ہیں۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سخت گیر صدر کو دوسری بار اقتدار ملنے سے دنیا کے کئی ممالک میں غیر یقینی کی صورتحال اور تشویش پائی جاتی ہے۔ صدر بننے کے بعد ٹرمپ کو دنیا بھر کے رہنماؤں سے مبارکباد کے پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے۔ اس ساری صورتحال میں جہاں دنیا بھر میں ٹرمپ کی پالیسیز پر خدشات ہیں، تو وہیں یہ خدشہ بھی ہے کہ ان پالیسیز سے پاکستان اور امریکہ کے زوال کے شکار تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں، جو سابق صدر بائیڈن کے دور میں بھی اچھے نہیں تھے۔ اور یہ تشویش بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کی نئی انتظامیہ شاید پاکستان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھے گی، اور اگر پاکستان اس کی پالیسیز کے راستے میں آئے گا تو ٹرمپ انتظامیہ سخت رویہ بھی اپنا سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر صحافی کامران یوسف کی 13 جنوری کی خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایسے میں پاکستان کے لیے ممکنہ لائف لائن سعودی عرب ہو سکتا ہے، جو نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے۔ اور اس حوالے سے بعض پاکستانی ذرائع کا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی ہے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کے لیے بہترین آپشن ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور سعودی ولی عہد پہلے عالمی رہنما ہیں جن کے ساتھ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد باضابطہ بات کی ہو۔ جبکہ اس گفتگو کے بعد سعودی عرب نے امریکہ میں $600 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی نے آج صبح ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا ہے کہ سعودی عرب اگلے 4 سالوں میں امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت میں $600 ارب کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی فون کال میں ان کی متوقع اصلاحات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی متوقع اصلاحات غیر معمولی اقتصادی خوشحالی پیدا کر سکتی ہیں، اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کے ذریعے ان اصلاحات سے فائدہ اٹھائے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے پہلے دور میں سعودی عرب خاص طور پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ان سے انتہائی اچھے تعلقات تھے، یہاں تک کہ مئی 2017 میں ٹرمپ نے بطور صدر سب سے پہلے برطانیہ کے دورے کی سابقہ امریکی روایات کو توڑتے ہوئے سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے بعد امریکی حکام نے کہا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ امریکی اسلحے کی خریداری سمیت تقریباً $350 ارب سے زائد مالیت کے معاہدے کیے تھے۔ اس کے بعد بھی ٹرمپ اور سعودی عرب کے تعلقات خوشگوار انداز میں جاری رہے، حتیٰ کہ 2018 میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ سے منسلک سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں محمد بن سلمان کے ملوث ہونے کے الزامات کے باوجود ٹرمپ نے ان کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات برقرار رکھے۔ اسی طرح ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں ابراہم اکارڈز نامی ایک منصوبہ بنایا تھا، جس کے تحت امریکہ نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرانے کی کوششیں کیں، اور انہی کوششوں کے نتیجے میں ستمبر 2020 میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ جبکہ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، لیکن سعودی عرب نے ان خبروں کی تردید کر دی تھی، اور صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بات چیت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پیر کو حلف اٹھانے کے بعد ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر سعودی عرب کا دورہ کرنے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی صدر کا پہلا غیر ملکی دورہ عموماً برطانیہ کا ہوتا ہے، لیکن میں نے پچھلی بار سعودی عرب کا دورہ کیا تھا کیونکہ انہوں نے ہماری $450 ارب مالیت کی پروڈکٹس خریدنے پر اتفاق کیا تھا۔ اگر سعودی عرب مزید 450 یا 500 ارب تک کی خریداری کرے گا تو میرا خیال ہے کہ میں شاید دوبارہ بھی سب سے پہلے سعودی عرب ہی جاؤں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب جلد ابراہم اکارڈز کا حصہ بن جائے گا، یعنی سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے بھی اسی منصوبے کے تحت سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے اور پھر غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن اب کیونکہ غزہ میں وقتی طور پر جنگ بندی ہو چکی ہے اور ٹرمپ بار بار اس جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے نظر آ رہے ہیں، ایسے میں کیا یہ بات ممکن ہو پائے گی، یہ سوال اہم ہے۔ جبکہ محمد بن سلمان اور ٹرمپ کی اس غیر معمولی گفتگو پر ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ پہلے رابطے کا فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کی ان ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے جن میں صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ابراہم اکارڈز کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ معاہدہ غالباً ایک وسیع دفاعی معاہدے کا حصہ ہوگا جو سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے تحت کسی ممکنہ حملے کی صورت میں امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی کی ضمانت فراہم کرے گا، اور اس کے نتیجے میں امریکی معیشت میں بڑی سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ لیکن سعودی عرب نے طویل عرصے سے یہ واضح کیا ہوا ہے کہ ایسے کسی معاہدے کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک راستہ قائم کرنا ضروری ہوگا، اور 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے سعودی عرب نے اس موقف کو مزید شدت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور محمد بن سلمان کے قریبی حلقوں کے مطابق وہ اسرائیل کے علامتی اقدامات کو مزید قبول نہیں کر سکیں گے اور اسرائیل کو ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے بات چیت کرنے سے پہلے غزہ میں جنگ کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔